فرماتے ہیں نظام سنت کے علاوہ کسی نظام کو معین اور مفید تو نہیں کہا جا سکتا، مگر اس کو مقصودیت کا درجہ حد سے تجاوز ہوگا۔ دین کی خدمت کو صرف نوعی یعنی قسمی نہ بنایا جائے۔ دین کی جس نوع میں جو لگے دوسری قسم کی توہین نہ کرے، جنس پر نظر رکھے۔ مثلا اہل مدارس کو صرف اپنا ہی مدرسہ سامنے نہ ہو، بس ہمارے مدرسے ہی سے دین پھیلے گا، یہی مدرسہ ترقی کرے، بلکہ تمام دینی مدارس کی ترقی کے لیے دل سے دعا گو ہونا چاہیے اور مخلصانہ طور پر بھی خیر خواہ رہے۔ اگر شخصی طور پر دین کی خدمت کر رہا ہے تو یہ مقصود نہ ہو کہ صرف ہم سے ہی دین پھیلے، اور دوسروں سے اگر پھیلے تو اشکال اور فکر ہے۔ یہ تو نفس و شیطان کا مکر اور قید ہے۔ جب جاہ کی بیماری ہے، حب جاہ کی یہ بیماری صرف عام لوگوں میں نہیں بلکہ خاص لوگوں میں بھی ہوتی، صرف کہ صرف دین ہم سے پھیلے۔ اخلاص کا معیار یہ ہے کہ جس سے بھی دین پھیلے خوش ہو۔ اللہ کا دین پھیل رہا ہے، جہاں سے بھی پھیلے خوش ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ تعاون کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی، کہ جب حکم ہے جہاں بھی نیکی کا حکم و نیکی ہو وہاں تعاون کرو، اپنی رفاقت پیش کرے، اور ہر خادم دین کو اپنا رفیق سمجھے، فریق نہ سمجھے۔ رفیق یعنی دوست سمجھے، فریق یعنی مخالف نہ سمجھے۔ اپنے آپ کو مقدم نہ کرے، دین کو مقدم کرے۔ جس سے بھی دین کا کام احسن طریق پر ہو اس کی اعانت یعنی مدد کرے۔ اگر دل میں اخلاص ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہوں گی، ورنہ آدمی کہے گا یہ کہاں سے آ گیا۔ حالانکہ جتنی بڑی مارکیٹ ہوتی ہے اتنی زیادہ اور لوگ آتے ہیں، اور کوئی بھی دین کا کام کر رہا ہے تو ہمارے لیے معاون ہے۔ فرماتے ہیں جب کوئی شخص برے اعمال سے نہیں بچ پا رہا ہو یا نیک اعمال میں سستی ہو رہی ہو تو اسے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرنا چاہیے، کم از کم 70 دفعہ کرنا چاہیے۔ پھر اس کے واسطے دعا کرے کہ انشاءاللہ سستی دور ہوگی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوگی۔ اس طرح یہ وظیفہ جنت تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ صحیح سے پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عام طور پہ کہتے پڑھے لا حول ولا قوت، لا حول ہا کے ساتھ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی، نہ نیک اعمال کرنے کی، مگر یا اللہ آپ کی مدد کے ساتھ۔ جب آپ کی مدد شامل حال ہوگی تو ضرور نیک اعمال کی توفیق ہوگی، گناہ سے بچنا بھی آسان ہوگا۔ تو اس میں کیا ہے؟ اپنا انکار ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا اقرار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس لیے یہ جملہ پسند ہے، اور نبی علیہ السلام کے ارشاد سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جملہ عرش کے اوپر، عرش کے نیچے جنت کے اوپر، عرش سے نیچے جنت ہے، وہاں جنت کی چھت کا یہ جملہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عطا فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس کا کبھی کبھی اس کا ورد کرنا چاہیے۔ ہم سب اس معاملے میں سست ہیں۔ نماز پڑھنے آئے، اب دیکھیں 5:45 بجے، ایک آبی سے نماز نہیں ہے، 2.5-3 مہینے ہو گئے، 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے یقین ہے کہ 5:45 بجے نماز ہے، لیکن پھر بھی مجمع وہی دیر سے آتا ہے۔ یہ سستی ہے طبیعت۔ پہلی صف جو ہم کھڑے ہو رہے تھے، ایک صف پوری ہوئی تھی، بعد میں سارے آگے 4 صفیں ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ سب ایگزیکٹ ٹائم پہ آنے کے عادی، اسی کو سستی کہتے ہیں۔ چستی یہ ہے کہ آدمی نماز کی تیاری اذان سے کرے، جب پتہ ہے کہ ایک وقت وہی مقرر ہے تو ہمارے لیے تاخیر تو کی نہیں جائے گی، پھر دیر سے جانے کا کیا مطلب؟ لہذا یہ سب سستی ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ چستی۔ اور چستی کے لیے یہ پڑھنے کو کہا جا رہا ہے۔ صرف پڑھنا بھی کافی نہیں ہے، کرتے وقت کرنے کے کام کرنے پڑیں گے۔ اب یہ لیٹے لیٹے یہ پڑھ رہا ہے تو اٹھے گا نہیں، تو یہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہو؟ اٹھ کے کام بھی کرنا پڑے گا، اٹھ کے چلنا بھی پڑے گا، تب کام ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس سے گناہ سے بچنے کی توفیق ہوگی۔ اس طرح یہ وظیفہ جنت تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص نماز سے پہلے ایک دفعہ بھی پڑھ لے تو اس کو نماز کے وساوس سے حفاظت رہے گی۔ اول فول وسوسے آتے ہیں، اور آنے پہ پریشان بھی نہیں ہو جائے، وہ سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں
وسوسے آنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ وسوسہ آنا ہمارے اختیار میں نہیں۔ دل ایک شاہراہ ہے، جیسے شاہراہ پہ اور مین سڑک پہ ٹرک بھی چلتا ہے، بہترین مہنگی کاریں بھی چلتی ہیں، گدا گاڑی بھی چل سکتی، کوئی کسی کو منع نہیں کر سکتا۔ اسی طرح دل میں کبھی بہت اچھا خیال بھی، کبھی گندا خیال بھی آ سکتا ہے، آنا اور چیز ہے، اس کو جان کے لائے اور پکائے نہیں تو، لیکن اس سے بھی حفاظت ہوگی اگر کوئی نماز سے پہلے ایک مرتبہ بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے۔ افکار و خیالات کا ہجوم اور ذہنی پراگندگی کا وہ شکار نہیں ہوگا جو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا، اور وہ نماز کی لذت سے آشنا ہوگا، ذہن و دل کی حضوری حاصل ہوگی۔ کوشش بھی رہے ساتھ ساتھ نماز میں، اور ساتھ ساتھ یہ پڑھے بھی، دونوں کام ساتھ ساتھ ہوں۔ یہ نہیں کہ پلاننگ کر رہا ہے کہ جانے کے بعد مجھے کیا کرنا ہے، آیا کہاں سے ہوں، جانا کہاں ہے۔ بہت سے لوگ نماز میں سوچتے رہتے ہیں، سوچنے کا کام چھوڑ دے، اب اللہ کے سامنے ہم کھڑے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے قلوب اس طرح واضح ہیں، اللہ تعالیٰ اتنی آسانی سے دیکھتے ہیں جیسے ہم اپنے سامنے دسترخوان کے کھانے دیکھتے ہیں، ہمیں جس طرح نظر آتا ہے صاف ستھرا، اللہ تعالیٰ کے ہمارے اللہ تعالیٰ بھی ہمارے قلوب کو دیکھتے ہیں۔ پھر جو توجہ والا ہوتا ہے، توجہ سے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی بات الگ ہوتی ہے، وہ اس کا ثواب بھی زیادہ، قرب بھی زیادہ ملتا ہے۔ ویسے ہو جاتی ہے سب کی، یہ بھی پریشان نہ ہو کہ توجہ نہ ہو تو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے جس نماز میں توجہ نہ ہو، وسوسے آئیں، اس کے پڑھنے سے بھی جہنم سے انشاءاللہ نجات مل جائے گی۔ ٹھیک ہے بہت بلند درجہ نہ ملے، لیکن جس نماز کے نماز چھوڑنے پر جنت نماز پڑھنے پر جنت کا وعدہ ہے، چھوڑنے پر جہنم کی وعید ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ اس وجہ سے چھوڑ دے گا کہ صحیح تو پڑھتے نہیں تو پڑھنے کا کیا فائدہ، چھوڑے نہیں بلکہ اس کو اور سیکھنے کی کوشش کرے۔ اہل علم کے پاس بیٹھ کے جب ترجمے معلوم ہوں گے ہم پڑھ کیا رہے ہیں، سبحان ربی الاعلی میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں، ہم لوگ جلدی سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ، نماز ہو جاتی، ہو جانا اور ہے اعلیٰ درجے کیا، سبحانہ پاک ہے، ربی میرا پالنے والا، رب کا مطلب پالنے والا، تربیت کرنے والا، ربی میرا رب، عالی شان ہے، سبحان ربی الاعلی، عالی شان ہے، ہر عیب سے پاک ہے میرا پالنے والا۔ تو جب ہمیں ان سے سمیع اللہ لمن حمیدہ، کیا مدح، سمیع اللہ، اللہ نے سن لیا جو ہم نے اس کی حمد بیان کی، سمیع اللہ لمن، جس نے بھی اس کی حمد بیان کی اس نے وہ سن لی۔ اب جب یہ ان جب چیزوں کا ترجمہ معلوم ہوگا تو نماز میں دھیان زیادہ لگے گا، لیکن ہم نے تو بس چند چیزیں رٹ لی ہیں، اسی کو پڑھتے رہتے ہیں۔ وقول حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحم اللہ تعالیٰ کی، جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو اس طرح ہوتا ہے، پہلے زمانے میں گھڑی میں چابی دی جاتی تھی، بہت پرانا بھی نہیں گزرا زمانہ، ہمیں بھی یاد ہے کہ بچپن میں چابی والی گھڑیاں ملتی تھی، اب وہ چابی دے دی، جہاں پہ 24 گھنٹہ وہ وہیں رک گئی۔ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں جہاں نماز ختم ہوئی پھر خیال آیا کہ نماز پڑھ چکے ہم، جب تک نماز میں تھے کوئی خیال نہیں تھا۔ تو یہ نماز کیا ہے، یہ عوامی نماز ہے، بس اس پر یہ ہے کہ دوزخ سے بچاؤ تو ہو جائے گا، لیکن کچھ اللہ سے مانگنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، درجات بلند ہونا، اپنی دعاؤں کا قبول ہونا، یہ سب جتنے زیادہ سنت، اہتمام اور دھیان، توجہ اور محبت سے آدمی پڑھے گا، اتنا زیادہ پھر اس کا فائدہ خود محسوس کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل نماز نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ